کیا آکٹوپس حلال ہے؟ کراچی کے ایک ریسٹورنٹ میں آکٹوپس بیچا جا رہا ہے، کیا آکٹوپس حلال ہے؟ اس کا جواب مفتی طارق مسعود صاحب بتائیں گے۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ مفتی طارق مسعود صاحب کا جواب سنیں۔ کیا آکٹوپس حلال ہے؟ کیا آکٹوپس حلال ہے؟ کراچی کے ایک ریسٹورنٹ میں بیچا جا رہا ہے۔ بنت وقار کراچی سے۔ آکٹوپس حلال نہیں ہے کہ جمہور فقہا کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں ائمہ کے نزدیک سمندر کی ہر چیز حلال ہے، اور ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تمہارے کھانے کے طور پر، تمہارا یعنی فائدہ اٹھانے کے طور پر، اور تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی۔ تو یہ اس آیت سے جمہور یعنی امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمندر کے شکار کو حلال قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البحر طہور ماؤہ وحل میتتہ، کہ اس کا مردار حلال ہے اور اس کا پانی پاک ہے۔ تو اس سے بھی اس طرف ان تینوں ائمہ نے استدلال کیا کہ سمندر کا مردار جو ہے وہ بھی حلال ہے، اور تو جو بھی نکلے سمندر سے جو مردار بھی ہوگا یعنی ذبح کیے بغیر آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے جو دونوں صاحبین ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد، جنہوں نے بہت سے مسائل میں امام حنیفہ سے اختلاف بھی کیا ہے لیکن اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا، تو ان کی رائے یہ ہے، اور وہ بھی بڑی بہت مضبوط رائے ہے، کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ سمندر کی کوئی مخلوق بھی حلال نہیں ہے۔ اور ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے اور خنزیر کا گوشت اور جو ہے وہ بتوں کے نام پہ جو چڑھاوے ہوتے ہیں اور جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو اس میں اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا۔ تو ہر قسم کا مردار حرام ہے، چاہے وہ خشکی کا ہو چاہے وہ سمندر کا ہو۔ اس سے جو مستثنیٰ کیا گیا ہے حدیث میں، وہ صرف دو مردار کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، احلت لنا میتتان، کہ ہمارے لیے دو قسم کے مردار حلال ہیں، السمک والجراد، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی۔ تو ٹڈی اور مچھلی کو نبی نے مستثنیٰ کیا ہے کہ یہ مردار کی فہرست میں داخل ہونے کے باوجود بھی حلال ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے علاوہ باقی چیزیں اپنے عموم پر ہیں، یعنی قرآن میں جو اس کو حرام قرار دیا ہے نا ہر قسم کے مردار کو، اس میں قرآن نے کوئی فرق نہیں بیان کیا کہ خشکی کا ہو یا سمندر کا۔ حدیث سے جو ثبوت ملتا ہے وہ دو مردار کا ملتا ہے، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دوسری حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی بھی حلال ہے، اس کا مردار بھی، تو اس سے ہر قسم کا مردار نہیں ہے، بلکہ اس سے مردار وہ والا مردار جس کو مچھلی کہا جاتا ہے۔ دوسری حدیث اس کی تشریح کر رہی ہے ایک حدیث کی۔ تو اس لیے پھر صحابہ اور تابعین اور نبی کے اپنے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمندر کی مخلوق میں صرف مچھلی کو حلال سمجھتے تھے۔ عمل سے پتہ چلتا ہے، عمل سے کیسے؟ کہ تین طرف سے عرب جو ہے نا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے جزیرہ عرب، وہ تین طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہے، تو وہاں تو سمندری غذا بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود ہمیں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے مچھلی کے علاوہ کبھی کچھ کھایا ہو یا اور کوئی سمندر کی مخلوق کھائی ہو مچھلی کے علاوہ، تو ہمیں نہیں ملتا۔ حوت، سمک، تو حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، سمک بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ تو اور جب احادیث میں تعارض ہوتا ہے نا، تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جو اقرب الی القرآن ہوتی ہے، جو قرآن سے زیادہ موافق ہوتی ہے، اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو قرآن مردار کو بھی حرام کہہ رہا ہے، اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خبیث چیزیں تم پر حرام ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر سمندر کی ہر مخلوق کو حلال کر دیا جائے اس آیت کی روشنی میں، جس میں آتا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، اگر ہر مخلوق حلال کر دی جائے تو اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا سمندر سے گند نکلتا ہے، کوئی بھی نہیں کھائے گا پھر اس کو۔ تو اس لیے بہت مضبوط بات ہے کہ جو خبائث ہیں وہ حرام ہے۔ تو ہمیں مچھلی کا استثناء تو ملتا ہے، قول سے بھی نبی کے، عمل سے بھی، مچھلی کے علاوہ کسی چیز کا ہمیں نہیں ملتا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ چیزیں سمندر میں حلال نہیں ہیں۔ جھینگے کے بارے میں خود حنفی فقہا کے درمیان اختلاف ہے، بہت سے حنفی فقہا اس کو مچھلی کی قسم میں داخل سمجھ کے حلال ثابت کرتے ہیں، مچھلی کی قسم میں یہ داخل ہے اس لیے جائز ہے۔ لیکن میری رائے، میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن جو ٹوٹی پھوٹی رائے انسان رکھ سکتا ہے، اور بھی فقہائے حنفی میں بھی بہت بڑے بڑے علماء ایسے ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ یہ مچھلی کی کسی قسم میں داخل نہیں ہے، اس کا دور دور سے بھی مچھلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جھینگا جو ہے نہ میڈیکلی مچھلی ہے، یعنی میڈیکل سائنس بھی اس کو مچھلی نہیں کہتی، عرف میں اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا۔ البتہ اب لغت کی بعض کتابوں میں لکھا ہے جھینگا مچھلی، تو اس لغت کی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ یہ مچھلی کی قسم میں، تو راجح قول جو ہمارے نظر میں ہے کہ جھینگا مچھلی میں داخل نہیں ہے، لیکن حنفی فقہائی میں بعض حضرات اس کے مچھلی ہونے کے قائل ہیں، تو جو مچھلی سمجھتے ہیں وہ اس کو پھر جائز بھی سمجھتے ہیں۔ کیا کسی کھانے کو ناپسند کرنا گناہ ہے؟ گھر میں جو کھانا بنتا ہے اگر اس میں کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو کیا یہ رزق کی ناقدری اور گناہ ہے؟ نام بھی لکھا انہوں نے۔
دیکھیے کھانے کو ناپسند کرنا یعنی ناپسندیدگی کا اظہار زبان سے کرنا یہ خلاف سنت ہے اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے، رزق کی ناقدری میں آتا ہے کہ مجھے یہ میں نہیں کھاتا، یہ کیا بنا لیا ہے۔ آج بہت ایک غلط لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں، ہمیں تو یاد ہے بچپن میں ہم کوئی ایسا سخت لفظ استعمال کرتے تھے تو والدین کی طرف سے بہت سخت ڈانٹ پڑتی تھی ہم کو، یہ رزق ہے، اس طرح ناقدری نہیں کرتے۔ وہ لفظ ہے کہ آج کل بچے کہتے تھے کیا بکواس کھانا بنایا ہوا ہے، یہ بہت بڑی کھانے کی بے حرمتی ہے، رزق کی بے حرمتی ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا ناپسند ہوتا تو نہیں کھاتے، زبان سے نہیں کہتے کہ یہ کیا پکایا یا مجھے نہیں پسند نہیں ہے، تو بس وہ نہیں کھانا اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے جو چیز پسند نہیں ہے آپ نہ کھائیں، وہی چیز کھائیں جو آپ کو پسند ہے، اگر اللہ نے آپ کو اتنے وسائل دی ہیں۔ لیکن اس طرح سے عیب نکالنا کہ یہ کیا معاذ اللہ بکواس ہے، بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، یہ کیا گندا کھانا بنا دیا، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیا گند کھا رہے ہو، اس طرح کے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ بہت ہی بے حرمتی ہے رزق کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں ڈرنا چاہیے اللہ رزق چھین نہ لے۔ ہاں اگر آپ نے گھر والوں کو تنبیہ کرنی ہے تو تبلیغ والے ایک بڑا اچھا اصول بتاتے ہیں کہ بھئی نمک زیادہ ہے تو آپ یہ نہیں کہیں کھانے میں نمک زیادہ ہے، بلکہ بولے بھی کھانے میں آئندہ تھوڑا خیال کریں، نمک کم کر دیا کریں، یوں کہہ دیا کریں۔ اور اگر یہ بھی کہہ دیا کہ نمک زیادہ ہے تو بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یوں کہہ دے تو اور اچھا خاندانی ہونے کی علامت ہوگی، بھئی تھوڑا نمک کم رکھا کریں کھانے میں۔ لیکن یہ جو الفاظ ہیں نا یہ کیا بکواس ہے، اور یہ تو بہت ہی برے الفاظ ہیں۔ تو کھانا پسند کرنا فرض نہیں ہے، نہیں پسند تو نہ پسند کریں، نہ کھائیں اس کو، وہ آپ کے انداز سے ہی سمجھ جائے گا۔ یا یہ بول دیا کریں بھائی کھانا بہت اچھا ہے مگر میں یہ شوق سے کھا نہیں سکتا، میری مزاج کے خلاف ہے، اس طرح کہہ دیا کریں۔ تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔